السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ٹیکسلا جگیاں. یہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ ہے فالکن اسکول سسٹم. تو یہاں کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں وہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں. تو ان سے ان کے اسکول کے حوالے سے پوچھتے ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا اسکول کو؟ یہ 2016 میں اوپن ہوا تھا. 2016 میں. جی. تو ماشاءاللہ اسٹرینتھ کتنی ہے اس کی؟ اس وقت 275-76 کے. پڑھانا بچوں کو کس حد تک مشکل ہے یا آسان ہے؟ دیکھیں، اگر تو والدین کوآپریٹیو ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے ہم اسے نیک نیتی سے پڑھا رہے ہیں اور ایک ایکسٹرا دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے پاس آیا وہ کچھ پڑھ کے ہی جائے. لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات والدین کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارے ملکی حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں، تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ سروائیو نہیں کر پاتے. وہ یا تو بچوں کو اٹھوا کے تو ڈیفرنٹ جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، بچہ کام سیکھ لے. آج کل ہنر کو لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں کہ بچہ کام سیکھے گا تو کل وہ کچھ کما کے. لیکن ہم لوگ یہ چیز بھول گئے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. ہمارے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اخلاقیات ہے، ہمارا مذہب ہے جس کی تعلیم ہمیں دینی چاہیے. لیکن اب تو ہمارے تعلیمی نصاب میں الحمدللہ یہ چیز شامل ہے کہ بہت ساری چیزیں انکریز ہوئی ہیں اسلام کے حوالے سے، بیسک چیزیں، ساری چیزیں. لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے ہمارے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی، کہ قرآن کا ہم بیچ میں آیا 2022 سے شروع ہو چکا تھا، لیکن 2023 میں نافذ العمل ہوا ہے پورے ایریا میں. تو یہ ہے کہ تعلیم سب سے ہنر سے زیادہ اس وقت تعلیم ضروری ہے. ہمارا باشعور ہونا ضروری ہے. ہمیں اچھے برے کی تمیز ہمیں تعلیم سکھاتی ہے. ہم کل پڑھے تھے، ہم گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے. تو یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مسائل، جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ یہ ہماری آنے والی نسل نہ دیکھے. تو ہم اس چیز کو بہت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. ہمارے ایریا کا بیسیکلی یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر وہ طبقہ رہتا ہے جو لیڈیز جاب کرتی ہیں. یہاں کی جو آبادی ہے، جی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیمی حوالے سے اویئرنیس ہے انہیں؟ پہلے تو نہیں تھی سٹارٹ میں، لیکن اب یہ تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے تو ان لوگوں میں تھوڑا سا شعور پیدا ہوا ہے. یہ وہ دیکھا دیکھی کہ فلاں کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو ہم اپنے بچے کو بھی بھیجتے ہیں. فلاں محلے سے اتنے بچے آ رہے ہیں، فلاں گلی سے اتنے آ رہے ہیں، تو چلو ہم بھی. اس میں کچھ کافی لیڈیز ہیں جو ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتی ہیں. وہ جا کے تو کہتی ہیں کہ یہ کیوں بچے اس طرح پھر رہے ہیں، انہیں نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کافی موٹیویٹ کرتی ہیں لیڈیز کو جا کے. تو وہ پھر ہمارے نہیں، یہاں کافی اسکولوں میں پھر وہ بچے کو داخل کروایا جاتا ہے. ہماری ہر کلاس میں 2 ٹیچرز ہوتے ہیں، ایک ہیلپر ٹیچر ہوتا ہے، ایک مین ٹیچر خود ہوتا ہے جو کام کروا رہا ہوتا ہے. تو ہم انہیں اتنی دیتے ہیں کہ وہ آرام سے کہیں اور نہ جائیں. تو وہ ہمارے ساتھ پورا سال کام کرتے ہیں. فیس اسٹرکچر کیا ہے ہماری؟ جو نرسری سے لے کر تو 5th کلاس تک 1500 ہے، تو باقی جو 8th تک ہے تو وہ 2500 ہے. دیکھیں ٹیکسلا ہے، یہاں بھی مختلف ادارے ہوں گے، تعلیمی ادارے ہوں گے. تو اب کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کا دور ہے. بالکل. تو آپ نے کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کوئی ایسی خاص تعلیم یا کوئی ایسا خاص سبجیکٹ یا ایسی کوئی خاص چیز آپ دے رہی ہیں کہ آپ جو لوگ ہیں، علاقے کے جو لوگ ہیں، وہ دوسرے اسکولوں کو چھوڑ کے آپ کے اسکول میں اپنے بچے داخل کروائیں؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کی نہ تو ہم اسکول فی چارج کرتے ہیں، نہ اکیڈمی کی. یہ فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں ہمارے پاس. اور ہمارے پاس میکسیمم 60 to 70 بچے ایسے ہیں جن سے ہم کچھ بھی نہیں لیتے. وہ آتے ہیں، وہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ہم انہیں بھی اسی طرح پڑھاتے ہیں جو ہمارے پاس فی والے بچے ہوتے ہیں. اور جو باقی 2 hours کی ہماری اکیڈمک ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں بھی بچے آتے ہیں ہمارے پاس. تو وہ زیادہ تر لیڈیز ہمارے پاس اس وجہ سے بھی بچے چھوڑ جاتی ہیں کہ یہ ایمانداری سے پڑھاتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ پورا رکھتے ہیں کہ اگر ان کا ایک دن بچہ نہیں آیا تو ہم کال کر کے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا. بے شک ہمارا اسکول ہے یا اس ایریا میں جتنے میکسیمم اس وقت 75 to 80 اسکولز ہمارے اس ایریا کے اندر ہیں. ہم یہی کہیں گے والدین سے کہ بے شک ہمارے پاس نہ بھیجیں، لیکن کم سے کم کسی اور اسکول میں بچوں کو ضرور بھیجا کریں. وہ بے شک گورنمنٹ کے اس وقت ہمارے ایریا میں 4 اسکول ہیں، وہاں بھیجیں، ہمارے پاس بھیجیں، کسی اور دوسرے ادارے میں بھیجیں. لیکن یہ جو بچے اسی طرح گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم خود پہ نہیں تو اپنے بچوں پہ رحم کریں اور انہیں اسکولز میں بھیجا کریں، ٹائم سے بھیجا کریں. تو یہ ہماری یہی ریکویسٹ ہے والدین سے. تعلیم کے علاوہ کیا فزیکل کوئی ایسی کہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ بچوں کو باہر لے کے جانا کسی ٹورز پہ؟ جی لے کے جاتے ہیں ہم لوگ. لے کے جاتے ہیں؟ جی بالکل لے کے جاتے ہیں. تو گیمز کا بھی کچھ سسٹم ہے؟ جی
مطلب کہ بچے جو بڑے بچے ہیں وہ کرکٹس کھیلتے ہیں اور بچیوں کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکٹس کھیلتی ہیں. وہ ہمارے اوپر یعنی پورا ایریا ہے ہمارے پاس, تو وہ اس میں دین کے حوالے سے کوئی ایسی کلاسز آپ نے رکھی ہوئی ہیں؟ صبح جب بچے آتے ہیں تو وہ سارے بچے باوضو آتے ہیں. ہم صبح سب سے پہلے سپارہ اور قرآن پاک پڑھاتے ہیں, یعنی کم سے کم پونا گھنٹہ جو ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نماز ترجمے کے ساتھ سکھاتے ہیں بچوں کو, یعنی ہمارے اگر ایک پلے گروپ کا بچہ ہے تو اسے بھی ترجمے کے ساتھ نماز آتی ہے. پھر بڑی بچیاں قرآن پاک پڑھتی ہیں, تو اس کے بعد ہم اپنی اسمبلی کرواتے ہیں اور باقی ہمارا جو کارروائی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. سلیبس کون سا پڑھا رہی ہیں؟ ہمارے پاس گوہر کا. گوہر کا. جی تو کیا اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی بالکل. جی میڈم یہ بتائیں کہ آپ کا جو اسٹاف ہے وہ مطلب کوالیفائڈ ہے؟ بالکل الحمدللہ. مطلب کہاں تک ایک بچی ہو تو آپ لیتے ہیں اس کو؟ ماسٹرز. جی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ نے آ کے اچھا کیا ہے, یا اگر آپ مطلب اس فیلڈ میں نہ ہوتی تو پھر آپ کا کیا ذہن تھا کہ میں کہاں ہوتی؟ نہیں, یہی تھا. یعنی شروع سے ہی ہم نے اپنے جو ٹیچرز تھے انہیں آئیڈیلائز کیا کہ ہم بھی ٹیچرز ہی بنیں گے. تو یہ بس ایسے ہی ہے کہ ہم نے بھی اوپن کر لیا. تو الحمدللہ ہماری سٹارٹ سے یہی نیت تھی کہ یعنی ہم زیادہ تر خدمت خلق کریں گے, لیکن الحمدللہ آج بھی ہم اس چیز پہ قائم ہیں. تو یہ ہماری بیسٹ فیلڈ ہے اس وقت. جی میڈم, بہت شکریہ میڈم.